رات کے اندھیرے میں ایک ایسی چیخ سنائی دی جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس کے دل میں ماں کا درد ہو۔ یہ کہانی ہے زلیخا کی، جسے سب ماں کے روپ میں جانتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ماں کا پیار نہیں، ایک بھیانک راز چھپا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ماں سب کچھ معاف کر سکتی ہے، لیکن جو اس ماں نے کیا وہ صرف موت معاف کر سکتی ہے۔ زلیخا ایک ایسی عورت تھی جو ہر کچھ سال بعد ایک نئے شہر میں جاتی اور ایک نئے مرد سے نکاح کرتی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس مرد کا چہرہ اداس اور گھر ویران ہو جاتا۔ لوگ سمجھتے شاید کسی جادو ٹونے کا اثر ہے، پر اصل میں ہر شادی کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا اور پھر پہلا دن ہی اس بچے کا آخری دن بن جاتا۔ زلیخا اس بچے کی قربانی دیتی تھی ایک پرانے شیطانی تعویذ کے لیے، تاکہ وہ ہمیشہ جوان اور زندہ رہے۔ اس بار زلیخا نے ایک نیا نام رکھا، اریبہ۔ نیا نکاح ہوا، نئی بستی میں لوگوں نے اسے ایک شرمیلی اور دینی عورت سمجھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرانی حویلی جیسے گھر میں رہتی تھی، جہاں رات میں چھت سے آوازیں آتی تھی، کبھی کسی بچے کے رونے کی تو کبھی کسی کے ہنسنے کی آوازیں۔ زلیخا ہر وقت ایک گھنٹی بندے کمرے کو بند رکھتی، کہتی یہ کمرہ میری عبادت کا کمرہ ہے، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شادی کے چند مہینوں بعد ایان کے دل میں بے چینی رہنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی زویا کبھی کبھی اندھیری راتوں میں آنکھیں بند کر کے کسی سے باتیں کرتی ہے۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ زویا زمین پر نہیں چل رہی تھی بلکہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ ایک اور رات جب ایان نے زویا کے سر کے بال سوکھتے دیکھے تو اس نے محسوس کیا کہ ان میں ایک عجیب سی چمک ہے، جیسے اندھیرا انہی بالوں میں بس گیا ہو۔ اکثر وہ بال ایک لمبی سی چوٹی میں باندھ کر رکھتی تھی، لیکن اب یہ چوٹی نہیں، کچھ اور لگتی تھی، کچھ ایسی چیز جو انسانی نہیں تھی۔ ایان کا دل کانپ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بزرگ اور روحانی شخصیت سے بات کرے گا۔ ایان نے اپنے شہر کے ایک بزرگ مولوی صاحب سے بات کی۔ انہوں نے غور سے سنا اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ تسبیحاں پڑھی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور مولوی صاحب نے کہا تمہاری بیوی انسان نہیں ہے، اس کے بالوں میں ایک پرانی روح کی طاقت ہے، جب تک وہ بال اس کے سر پر ہیں وہ کسی وقت بھی اپنی اصل شکل میں لوٹ سکتی ہے۔ ایان گھبرا گیا اور بولا اب میں کیا کروں؟ مولوی صاحب نے گہری سانس لی اور کہا اس کے سر کے بال کاٹ دو، پوری چوٹی۔ جب وہ طاقت اس کے سر سے الگ ہو جائے گی تو وہ انسان بن جائے گی، لیکن یاد رکھنا یہ کام اس کے سوتے وقت کرنا، ورنہ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ایان نے رات کا انتظار کیا۔ اس کی بیوی نیند میں تھی اور ایان کے ہاتھوں میں کینچی کانپ رہی تھی۔ رات کے گہرے سناٹے میں ایان نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا۔ اس کی بیوی گہری نیند میں تھی، معصوم، خاموش۔ ایان جانتا تھا یہ معصومی صرف ایک پردہ ہے۔ کینچی چلتی ہے، چوٹی کاٹنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ اچانک اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور غصہ بھی، مگر جیسے ہی بال زمین پر گرے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ ہوا میں گھومتا ہوا ایک کالا دھواں نکلا اور اس کے اندر کی وہ طاقت ختم ہو گئی۔ وہ زور سے چیخنے لگی میرے بال، تم نے میرے بال کاٹ دیے۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی غصے سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایان نے اس کی گردن پکڑ لی۔ تو انسانوں کا خون کرتی ہے، بچوں کی قربانی دیتی ہے، اب تو خود مرے گی۔ زویا چیخی مجھے مت مارو، میں ماں بننے والی ہوں، اب میں انسان ہو چکی ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں۔ ایان کی آنکھوں میں کنفیوژن تھا اور غصہ بھی تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ زویا زمین پر گر گئی اور روتی رہی، لیکن پہلی بار اس کے آنسوؤں میں ایک انسانی درد تھا، نہ کہ کوئی شیطانی چال۔ زویا کی اب چیخیں دھیمی پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک اجنبی سا سکون تھا، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ ایان نے غصے میں لیکن ٹھنڈے لہجے سے پوچھا تم کہہ رہی تھی تم ماں بننے والی ہو، یہ بچہ کس کا ہے؟ زویا نے آنکھیں جھکا کر کہا تمہارا ہے ایان، میں تم سے محبت کرتی تھی، میں نے کبھی کسی اور کو چھوا تک نہیں۔ ایان ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، اس کا دل پگھلنے لگا، لیکن فوراً اس نے خود کو سنبھالا۔ زویا اگر یہ بچہ میرا ہے تو مجھے صرف سچائی چاہیے، یہ کوئی جادو یا چال نہ ہو۔ زویا نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے سے پہلی بار وہ شیطانی روشنی غائب تھی اور ایک ماں کا درد ابھر کر سامنے آ گیا۔
اگلے دن صبح ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ پھر سے مولوی کے پاس جائے گا۔ زویا کمزور سی لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر وہ شیطانی مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن ایان کے دل میں اب بھی شک زندہ تھا۔ مسجد کا دروازہ کھولا، مولوی صاحب نے ایان کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تم واپس آ گئے، تمہیں یقین آ گیا اس عورت کی اصلیت پر؟ ایان نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، وہ کہہ رہی ہے وہ ماں بننے والی ہے اور بچہ میرا ہے۔ مولوی صاحب ایک پل کے لیے چونک گئے اور پھر ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر وہ جن ہے اور بچہ انسان کا ہے تو یہ بچپن عورت کی کمزوری بن جاتا ہے، اس وقت وہ اپنی اصلیت سے دور ہو جاتی ہے، شاید وہ انسان بن جاتی ہے۔ ایان حیران رہ گیا۔ مولوی آنکھوں میں گھبراہٹ لے آیا اور کہا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب اس کا نیا جادو ہو، ایک اور چال تمہیں توڑنے کے لیے۔ وقت گزرا، وہ ماں بن گئی۔ ایان کا بچہ اس کی گود میں تھا، پیارا معصوم لیکن کچھ عجیب تھا۔ بچہ بہت تیز بڑا ہو رہا تھا، 1 سال میں 3 سال کا لگتا تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر شیطانی سایہ نہیں تھا، وہ صرف ماں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تھکن تھی، لیکن اس تھکن کے پیچھے محبت چھپی تھی، لیکن اس کے اندر ایک خالی پن تھا۔ ہر رات جب سب سو جاتے وہ چپکے سے گھر سے نکل جاتی، جنگل جاتی اور مٹی کھودتی۔ وہ اپنے بال ڈھونڈ رہی تھی، اسے پتا تھا کہ اس کے اگر بال واپس مل گئے تو اس کی طاقت واپس لوٹ آئے گی۔ اور پھر ایک رات وہ جگہ مل گئی، مٹی سے کچھ نکل گیا اور اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی آگ بھر گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے بال سر سے لگائے، اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی آگ ابھر آئی، اس کے ہاتھوں میں وہی پرانی طاقت واپس آ گئی۔ وہ کچھ دیر تک بچے کو دیکھتی رہی اور پھر بنا کچھ بولے ہی اسے اٹھایا اور اندھیرے جنگلوں کی طرف چل پڑی، اس کی قربانی دینے کے لیے۔ گھر میں خون تھا۔ ایان کی ماں روتے ہوئے بولی، بیٹا میں تمہاری بیوی کو روکتی رہی لیکن وہ پاگل ہو گئی تھی، اس کے بال مل گئے تھے، وہ تمہارے بچے کو لے گئی ہے جنگل کی طرف۔ ایان کا دل پھٹ گیا تھا، وہ جنگل کی طرف بھاگا، لیکن ہر طرف اندھیرا اور موت کا سناٹا تھا۔ چڑیل نے بچے کو پتھر پر لٹا دیا اور ہاتھ میں تھا شیطانی چاقو۔ آسمان اندھیرا تھا، ہوا رو رہی تھی۔ معصوم بچہ کانپ کر بولا، ماں تم ماں ہو نا، مجھے کیوں مار رہی ہو؟ یہ لفظ ماں زویا کے جسم میں جیسے آگ بن کے دوڑ گیا ہو، اس کے ہاتھ کانپ گئے اور چاقو گر گیا، آنکھوں کا لال رنگ بجھ گیا اور وہ گھورتی رہی بچے کو اور پھر صرف روتی رہی۔ چڑیل اب بھی اس کے اندر زندہ تھی، لیکن اس کے اندر ماں کا پیار بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے چاقو پھینک دیا، سانس پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان تھا۔ معصوم بچہ رو رہا تھا۔ زویا نے اسے گلے لگایا اور ٹوٹ کر چیخی، ہاں میں ماں ہوں، ہاں میں ماں ہوں۔ وہ صرف 2 لفظ نہیں تھے، وہ ایک چڑیل کا انسان بن جانا تھا، وہ ایک ٹوٹ چکی عورت کی روح سے قربان ہو جانا تھا۔ اس کا چہرہ دھیرے دھیرے پھر سے انسانی بن گیا، لیکن آنکھوں میں نفرت نہیں، صرف شرم اور پچھتاوا تھا۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور کمزور قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ زمین بھی اس کے دکھ سے بوجھل ہو گئی تھی۔ ایان پھر سے مسجد گیا، دل بھاری تھا، آنکھیں لاچار۔ اس نے مولوی صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ مولوی نے گہری سوچ میں آنکھیں بند کی، پھر اپنی جیب سے ایک کالا خنجر نکالا، یہ لو، یہ اس کے سینے میں اتار دینا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے، پر اس کے سامنے صرف اس کا بچہ تھا اور ایک فیصلہ، محبت یا موت۔ ایان جنگل میں دوڑا، دل میں صرف ایک تصویر اپنے بچے کی۔ پھر اس نے دیکھا وہ چڑیل اکیلی کھڑی تھی، خاموش، شانت، اس کے ہاتھوں میں بچہ نہیں تھا۔ ایان کا یہ دیکھ کر دل ٹوٹ گیا۔ غصہ، ڈر اور درد میں اس نے بنا سوچے سمجھے وہ کالا خنجر اس کے سینے میں اتار دیا۔ تو ماں نہیں، تو لعنت ہے۔ اور اس پل وقت تھم گیا۔ وہ زخمی تھی، زمین پر گر چکی تھی، خون اس کے لبوں سے ٹپک رہا تھا، مگر آنکھوں میں صرف ماں کا درد تھا۔ سانسیں روک روک کر چل رہی تھی، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز میں ایک سچ تھا، میں ماں تھی، میں لے آئی تھی اسے، بچہ میرا تھا، پہلی بار کسی نے مجھے ماں کہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، وہ آنسو جس میں پوری زندگی کا پیار تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر اس ہاتھ میں نہ جادو تھا اور نہ قوت، صرف ماں کا لرزتا ہوا پیار تھا۔ میں صرف ماں تھی ایان، کیا صرف اس لیے مر گئی؟ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، اس کی آنکھوں کا نور بجھ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں آخر تک صرف ایک چہرہ تھا، اس کے بچے کا۔ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا، لہو سے بھیگے ہاتھوں سے، اس کا ماتھا چوما اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔
آج مجھے ماں ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا، مگر دیر ہو چکی ہے۔ اس کے آنسو رکے اور اس کے جسم سے ایک ٹھنڈی روح نکل گئی۔ آسمان میں بجلی چمکی، زمین کانپ اٹھی، مگر آس پاس صرف ایک بھیانک خاموشی رہ گئی۔ ایان وہیں گر گیا، اس کی آنکھوں میں سناٹا تھا اور دلوں کو چیر دینے والی خاموشی۔ وہ ماں مر گئی تھی جو صرف ایک بار دل سے پیار کر پائی، اور ایان وہ پھر کبھی مسکرا نہیں سکا، کیونکہ اس نے ایک ایسی ماں کو مار دیا تھا جو صرف ماں بننا چاہتی تھی۔